دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے، جو لوح ازل میں بغیر کسی تمہید کے آپ کے ہمارے بہت ہی ایک پیارے شاعر، ایک بہت ہی معزز اردو کی وہ شخصیت کے جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، ڈاکٹر قیصر عباس صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیں اور آج کے اس حوالے سے، فیض صدی کے حوالے سے ان کا جو مقالہ ہے وہ پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر قیصر عباس صاحب۔ پاکستان جن لوگوں کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے وہ ہمارے سیاستدان نہیں ہیں، ہمارے بیوروکریٹس نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو دانشور ہیں، جو شاعر ہیں، لکھنے والے ہیں، فنکار ہیں۔ پاکستان صادقین کی وجہ سے جانا جاتا ہے، فیض کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور اقبال کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے جناب ظفر اللہ پوشنی صاحب، وہ بھی ایسی شخصیت ہیں جن لوگوں کی وجہ سے ہمارا تعارف دنیا تک پہنچتا ہے۔ اور میں اردو گھر اور جن لوگوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ پچھلے مہینے میں اردو کانفرنس میں گیا تھا نیو یارک میں، وہاں ایک پورا دن فیض کے لیے مخصوص تھا اور اس میں مقالے پڑھے گئے تھے۔ میرا یہ مقالہ بھی وہیں میں نے پڑھا تھا۔ عنوان ہے فیض اور مشرق وسطیٰ کا انقلابی شعور۔ فیض اور مشرق وسطیٰ کا انقلابی شعور۔ اس سال کا موسم بہار دنیا عرب میں ایک نئے انقلاب کا پیغام لایا ہے، جس میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے حصول کی ایک بے کران تحریک تیونس سے ابھر کر رفتہ رفتہ پورے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ تک پھیل گئی ہے۔ عرب نوجوانوں کی سرکردگی میں عورتوں، مردوں، بوڑھوں اور مزدوروں کا یہ سیلاب جب تیونس کے گلی کوچوں تک پہنچا تو ہر مرد و زن کی زبان پر تیونس کے 20ویں صدی کے ایک مقبول شاعر ابوالقاسم الشاذلی کے نغمے تھے، اور ان کی نظم دنیا کے ظالموں کے نام اب ہر فرد کا نیا ترانہ بن گئی تھی، جس کے پہلے حصے کا اردو ترجمہ یہ ہے: ظلم کے سفیروں، ظلمتوں کے نقیبوں، زندگی کے رہزنوں، تم جو معصوم لوگوں کے زخموں پہ ہنستے رہے، رنگتے رہے اپنے ہاتھوں کو ان کے لہو سے، تم اسی سرزمیں پہ سر اٹھا کر چلے جس کی مٹی میں بوئی تھی تم نے فصلیں رنج و الم کی۔ آج آزادی اور انسانی مساوات کا جو طوفان خطے کے دوسرے ملکوں تک جا پہنچا ہے، فیض احمد فیض نے بھی اپنی پوری زندگی ایسے ہی انقلاب کا خواب دیکھا تھا، اور اپنا فن اور شاعری اسی جد و جہد کے لیے وقف کر دی تھی۔ اگرچہ آج کے انقلابی دور کو ایک ایسے شاعر کی نظر سے دیکھنا عجیب سا لگتا ہے جو آج ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن فیض کا کلام کسی زبان و مکان کی قید میں نہیں ہے، اس میں وہی جذبہ موجزن ہے جو آج دنیا عرب کے اس انقلابی دور کا خاصہ ہے۔ فیض نے بھی 20ویں صدی کے شاعر الشابی کی طرح اسی انقلاب کے گیت گائے تھے جو آج عرب کے انقلابی نوجوانوں کا ترانہ بن گئے۔ بر صغیر میں آزادی کے بعد انہوں نے اسی خواب کو زندہ رکھا کہ شاید وہ اپنی زندگی ہی میں اس کی تعبیر دیکھ سکیں، مگر یہ ہو نہ سکا۔ آزادی سے پہلے فیض نے مسولینی اور ہٹلر جیسے آمروں کی فسطائیت دیکھی تھی،
اور آزادی کے بعد اپنے ہی آمروں اور فوجی حکمرانوں کے نہ صرف ظلم دیکھے بلکہ خود بھی ان کے ستم کا شکار ہوئے۔ فیض کی شاعری ان کے انقلابی تفکر اور ان کے شخصیت کو عموماً ان کے شاعرانہ تخیل اور ان کے دانشورانہ انقلابی پیغام کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، اور اس مقالے میں اس انقلابی تصور کو ان کے افکار اور شاعری کے حوالے سے آج کے اس نئے انقلاب کے آنے میں پرکھنے کی کوشش کروں گا۔ مقالے کے پہلے حصے میں اسلامی ملکوں میں پھیلی نوجوانوں کی سیاسی تحریک کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں فیض کے کلام اور ارشادات کے حوالے سے اس تحریک کا ان 4 عنوانات کے تحت جائزہ لیا گیا ہے۔ نمبر 1، نئی نسل اور انقلاب، امن اور عدم تشدد، آمریت اور آزادی، امید اور خوشائند مستقبل۔ پہلا حصہ، مشرق وسطیٰ میں نوجوانوں کی تحریک۔ ظلم و استبداد کے سائے میں پلتی ہوئی چنگاری نے اب تیونس اور مصر کے دوسرے ملکوں میں بھی پھیل کر شام، اردن اور لیبیا اور یمن تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی، لیکن یہ انقلابی تحریکیں ماضی کی تحریکوں سے مختلف ہیں۔ ان کی باغ ڈور عرب نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، جنہوں نے پہلی بار جدید ٹیکنالوجی کو تنظیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس تحریک میں دوسری سیاسی تحریکوں کی طرح کوئی واضح رہنما نہیں ہے۔ ٹھاٹے مارتے ہوئے انسانی سمندر کا ہر فرد رہنما ہے، اور یہی اس تحریک کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ عالمی عرب گزشتہ 60 سال سے آمریت کے پنجوں میں گرفتار نظر آتا ہے، کہیں جزوی اور کہیں مکمل آمریت کی شکل میں۔ ان ملکوں میں جہاں عامر بیرونی طاقتوں کے سہارے اپنے ہی عوام کے استحصال میں مصروف ہیں، وہاں عرب نوجوان بھی بے روزگاری اور غربت کا شکار ہیں، لیکن یہ طبقہ آج عرب ملکوں میں آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے مسلمانوں میں گزشتہ 60 برسوں سے 2 قسم کے سیاسی نظام قائم ہیں، جنہیں عالمی سامراج نے ان ملکوں پر مسلط کیا ہوا ہے، کہیں جزوی اور کہیں مکمل آمریت عوامی کے استعمال مشروف۔ مشرق وسطیٰ میں اور شمالی افریقہ کے مسلمان ملکوں میں گزشتہ 7 برسوں سے 2 قسم کے سیاسی نظام ہے۔ اس کی تفصیل بہت بڑی ہے، لیکن مختصراً یہ کہ ایک جزوی آمریت اور ایک مکمل آمریت کے 2 نظام قسم کے مشرق وسطیٰ میں شامل ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں براہ راست اس حصے پہ آتا ہوں جہاں فیض اور دنیا عرب کا انقلاب۔ اقبال حیدر انقلابی جد و جہد میں ادب کے کردار کا جائزہ لیے ہوئے کہتے ہیں، یہ ہمارے اقبال حیدر نہیں ہیں، کینیڈا کے اقبال حیدر ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے، یہ ان سے زیادہ بہتر ہے۔ اقبال حیدر انقلابی جد و جہد میں ادب کے کردار کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ 2 حوالوں سے عمل پذیر ہوتا ہے، ادب میں انقلاب اور ادب سے انقلاب۔ پہلے خود ادب تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر معاشرے میں تبدیلی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ان دونوں مرحلوں کا کچھ اس طرح تجزیہ کرتے ہیں، یہ ان کا کوٹ ہے جو میں یہاں پڑھوں گا نہیں۔ اس حوالے سے شاعری بھی اس پورے مرحلے میں انقلابی تحریکوں کی نشو و نما کے لیے کھاد کا کام سرانجام دیتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ تحریکوں کے دوران مصر میں شاعری جس طرح شعری نشستوں کے ذریعے لوگوں کو ذہنی طور پر متحد رکھنے اور کی اہم سبیل بنی، اور تیونس میں الشابی کی شاعری جس طرح انقلاب کا ایک نیا ترانہ بنی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان معاشروں میں بھی ادب اور انقلابی تحریکوں میں ایک گہرا تعلق ہے۔ شاعری استبداد اور آمریت کے خلاف عوام کو سوچ کے لیے نئے ہتھیار فراہم کرتی ہے۔ جس طرح عرب میں شاعر آج بھی عوامی جذبات کے ترجمان ہیں، اسی طرح فیض کے اشعار آج بھی بر صغیر کی مزاحمتی جدوجہد، سیاسی جلسوں اور انقلابی تحریکوں میں بکثرت اسلام ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک پہلا حصہ، نئی نسل اور انقلاب۔ نئی نسل اور انقلاب۔ فیض نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ نوجوانوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ اپنے دور کی نئی نسل اور خصوصاً مسلمان نوجوانوں سے بہت پر امید تھے۔ 1953 میں 1953 میں جب وہ جھیل کی سختیاں جھیل رہے تھے، ایران میں ایک سیاسی کھیل جاری تھی جس کے تحت برطانیہ اور امریکہ کے ایک منتخب ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں متروف تھے۔ اس کھیل میں وزیر اعظم مصدق کو حکومت کو برطرف کر کے شاہ ایران کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے تھے،
لیکن شاہ کے خلاف ملک گیر تحریک نے جنم لیا، جس کے نتیجے میں شاہ کو ملک بدر ہونا پڑا۔ اس تحریک کو بے دردی سے کچل دیا گیا اور شاہ کو دوبارہ تخت نشین کرایا گیا اور احتجاج کرنے والے سینکڑوں طلباء کو شہید کر دیا گیا تھا۔ فیض نے نوجوانوں کے اس قتل عام پر ایک نظم ایرانی طلباء کے نام میں ان کے شجاعت کو ہیرے موتیوں سے تعبیر کیا تھا۔ نظم کے شروع میں وہ نوجوانوں کے قتل عام پر ایرانی قوم سے سوال کرتے ہیں: اے ارض عجم، اے ارض عجم، کیوں نوچ کے ہنس ہنس پھینک دیے ان آنکھوں نے اپنے نیلم، ان ہونٹوں نے اپنے مرجاں، ان باتوں کی، ان ہاتھوں کی بیکل چاندی کس کام آئی، کس ہاتھ لگی۔ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے ان نوجوانوں کو چاندی اور سونے کی طرح بیش قیمت قرار دیتے ہیں۔ اس نور کے نورس موتی ہیں، اس آگ کی کچی کلیاں ہیں، جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی آندھی میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن، اور صبح ہوئی من من تن تن، ان جسموں کا چاندی سونا، ان چہروں کے نیلم مرجاں، جگمگ جگمگ رخشاں رخشاں۔ ڈاکٹر تقی آبدی نے اپنی نئی کتاب فیض فہمی میں اس نظم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فیض نے اس کو اپنی عمدہ نظموں میں شمار کیا ہے، جس میں انہوں نے ان ایرانی نوجوانوں کو کبھی نیلم، کبھی مرجاں اور کبھی چاندی سے تشبیہ دے کر انہیں قوم کا بیش قیمت اثاثہ قرار دیا ہے۔ آج عرب سے اٹھتا ہوا انقلابی طوفان بھی اس بے لوث ایرانی نوجوانوں ہی کی دین ہے، جنہوں نے اپنی زندگی بھی قوم کے مستقبل کے لیے قربان کر دی تھی۔ ایرانی اور عرب نوجوانوں کی جدوجہد میں بہت یکسانیت ہے، فرق صرف زمانے کا ہے۔ آزادی کی تڑپ اور قوم کو اندرونی آمریت اور بیرونی استعمار سے نجات دلانے کی خواہش آج عرب میں بھی وہی ہے جو 60 سال پہلے ایران میں تھی۔ دوسرا عنوان، امن اور عدم تشدد۔ عرب کا حالیہ انقلاب عدم تشدد اور امن کی جستجو کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اور فیض کی زندگی اور کلام بھی انہی اقدار کے آئینہ دار ہیں۔ فیض ایک انقلابی مفکر اور شاعر کی حیثیت سے محبت، امن اور عدم تشدد کے پیروکار ہیں۔ وہ معاشرے میں ظلم و تشدد سے نبرد ہونے کا پیغام ضرور دیتے ہیں، مگر ان کی شاعری دھیمے سروں میں انسانیت کا وہ گیت ہے جس میں امن اور عدم تشدد کے ذریعے جد و جہد کی تلقین جگہ جگہ موجود ہے۔ بقول شارب رضالوی، فیض کی شاعری ایک مخصوص جہت زندگی کو زیادہ خوبصورت اور دلکش، دنیا کا پرامن اور پرمسرت بنی نوع انسان کو جنگ، خوف اور ظلم سے بے نیاز دیکھنے کی خواہش ہے۔ یہ خواہش فیض کے یہاں اس قدر شدید ہے کہ شاید ان کے تمام جذبوں پر حاوی ہے۔ اپنی نظم ہم تو مجبور وفا ہیں کے شروع میں فیض وطن سے گلہ کرتے نظر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں: تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کریں۔ مگر تیسرے بند تک پہنچتے پہنچتے ان کا لہجہ قدرے دھیما ہو جاتا ہے اور پھر ظلم و استبداد کو بھول جانے کی جستجو نظم کا محور بن جاتی ہے۔ جرم و جور کا یہی تذکرہ آخری بند میں درگزر کا پیغام بن جاتا ہے جو فیض کی شاعری کی پہچان ہے۔ بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، جو مجھ پہ گزری مت اس سے کہو ہوا سو ہوا، مبادہ ہو کوئی ظالم تیرا گریباں گیر، لہو کے داغ تو دامن سے دھو ہوا سو ہوا۔ اپنے مجموعے میرے دل میرے مسافر میں فیض اسی فلسطینی بچے کو دلاسا دے رہے ہیں جس کے بھائی بہن اور ماں باپ تشدد کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، اور آخر میں اسے دلاسا دیتے ہوئے شاد رہنے کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ تو گر روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھ کو رلوائیں گے، تو گر روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھ کو رلوائیں گے، تو مسکائے گا تو شاید سارے ایک دن بھیس بدل کر تجھ سے ملنے لوٹ آئیں گے۔ اور آج کا مشرق وسطیٰ بھی آمریت سے آزادی کی اسی جد و جہد میں مصروف ہے جس کا خواب فیض نے دیکھا تھا۔ فیض انقلاب کے وہ دائی ہیں جن کے نزدیک عدم تشدد ظلم کا بہترین جواب ہے۔ کینیوس اور مصر کے نوجوانوں کی جد و جہد بھی
عدم تشدد کے ذریعے معاشی تبدیلی کا عملی ثبوت ہے اور اس جد و جہد میں انہیں کامیابی بھی ملی ہے۔ نمبر 3، آمریت اور آزادی۔ ماسکو میں لینن امن ایوارڈ کی تقریر کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے فیض نے آمریت، ظلم اور استحصال کی پرزور مخالفت کی تھی اور آزادی کو انسانیت کا مستقبل قرار دیتے ہوئے کہا تھا، امن اور آزادی حسین اور تابناک چیزیں ہیں اور یہ سب ہی تصور کرتے ہیں کہ امن گندم کے کھیت اور سفیدے کے درخت، دلہن کا آنچل اور بچوں کے ہنستے ہاتھ، شاعر کا قلم ہے اور مصور کا منہ قلم، اور آزادی ان سب صفات کی ضامن اور غلامی ان سب خوبیوں کی قاتل ہے جو انسان اور حیوان میں تمیز کرتی ہیں۔ یہ تقریر جو اردو میں تھی آج بھی دنیا میں امن کے قیام پر ایک یادگار دستاویز ہے، جس میں جنگ اور امن کو 20ویں صدی کے تناظر میں دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ ان کی مزید تقریر ہے جو میں اس وقت نہیں پڑھوں گا۔ ان کی ایک اور نظم ہے 3 آوازیں، یہ بھی ظلم اور آزادی کے تصور کو مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے، جو ان کے مجموعے میرے دل میرے مسافر میں ہے۔ یہ نظم 3 حصوں میں لکھی گئی ہے، ظالم، مظلوم اور ندائے غیب۔ پہلے حصے میں ظالم کی ذہنی درندگی کو اسی کی آواز میں یوں تش تذبام کرتے نظر آتے ہیں۔ جشن ہے ماتم امید کا آؤ لوگو، یہ ظالم کی زبان سے ہے۔ جشن ہے ماتم امید کا آؤ لوگو، مرگ انبوہ کا تہوار ہے آؤ لوگو، عدم آباد کو آباد کیا ہے میں نے، جلوہ صبح سے کیا مانتے ہو، بستر خواب سے کیا چاہتے ہو۔ اور اسی حصے میں نمرود کی طرح چنگھاڑتا ہوا ظالم نوید دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اب کسی شاخ پہ پھولوں کی ہنا اور برسات میں گوہر کی کوئی برکھا نہ آئے گی۔ دوسرے حصے میں اپنی ذات پر جور و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھ کر مظلوم خدا سے شکوہ کنا ہے، یا خدا یہ میری گردان شب و روز و سحر، یہ میری عمر کا بے منزل و آرام سفر، کیا یہی کچھ میری قسمت میں لکھا ہے تو نے، ہر مسرت سے مجھے آہ کیا ہے تو نے۔ اور پھر علامہ اقبال کے لہجے میں خدا سے شکایت کرتا ہے، گر یہ سچ ہے تو تیرے عدل سے انکار کروں، ان کی مانوں کہ تیری ذات کا انکار کروں۔ نظم کے آخری حصے میں ندائے غیب اپنا فیصلہ سناتی ہے، ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جمع سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، اور یہیں پہ اٹھے گا روز محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ یہیں پہ اٹھے گا روز محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ یہ مارکت العرا نظم نہ صرف فیض بلکہ ہر عہد کی تاریخ ہے۔ یہاں ہر ظالم اور ہر نمرود کا اختتام اسی رسم سے ہوتا ہے جس کی اس نے بنیاد رکھی تھی۔ آج کے دور میں عرب نوجوانوں نے جس طرح ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور جس طرح آمریت کو ملک سے نکال باہر کیا، یہ نظم بھی اسی داستان کو رقم کرتی ہے۔ نظم نہ صرف عرب ملکوں کی بلکہ دنیا کے تمام آمروں کے لیے ایک عبرتناک انجام کی پیش گوئی ہے۔ بر صغیر کا یہ لاابالی شاعر جب آمریت، ظلم اور آزادی کی بات کرتا ہے تو وہ صرف جنوبی ایشیا کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی بات کرتا ہے اور آزادی اور امن کا پیغام سناتا ہے۔ آخری عنوان ہے امید اور خوشائند مستقبل۔ فیض نے یوں تو زندگی کے تمام رنج و الم، فرقتیں اور صعوبتیں اپنی شاعری میں سمودی ہیں، لیکن امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس دوران بھی جب وہ در زندہ کی تنہائی میں محبوس تھے، انہوں نے یقین اور امید کا دیا جلائے رکھا تھا۔ عبداللہ ملک نے ان خطوط کے ذریعے جو انہوں نے جیل سے لکھے تھے، اپنے مقالے فیض کا فلسفہ زیست میں فیض کے اسی جذبے کا ذکر کیا تھا۔ اور ایک کوٹ ہے لمبا جس کا میں ذکر نہیں کروں گا۔ آخرکار حالات سدھر ہی جائیں گے، جو دن بھی گزرتا ہے اس سے نجات کی منزل کا فاصلہ اور کم رہ جاتا ہے۔
یہ فیض نے اپنی بیگم کو ایک خط میں لکھا تھا۔ چنانچہ اس آزمائش کے خاتمے تک محض صبر و تحمل درکار ہے۔ میو ہسپتال لاہور میں بھی لکھی گئی ایک چھوٹی سی نظم میں اپنی علالت کے دوران خود کو آنے والے اچھے دنوں کی یقین دہانی کچھ اس طرح کرتے ہیں: مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے۔ مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے۔ ہمت کرو جینے کی، تو ایک عمر پڑی ہے۔ فیض کی مشہور نظم نثار میں تیری گلیوں کے ان کی بہترین نظموں میں سے ایک ہے، جس کا آخری بند بھی امید و آس کا وہی خواب ہے جو وہ بار بار دیکھتے ہیں۔ اگر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔ اگر آج اوج پہ ہے تالہ رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں۔ جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ آخری حصہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کے نوجوانوں نے آج امید کا جو دیا روشن کیا ہے، وہ نہ صرف پورے عرب بلکہ عالم اسلام میں ایک نئی صبح کا پیغام لا رہا ہے، جس کی نوید فیض اور شابی دونوں نے دی تھی۔ دونوں 20ویں صدی کے وہ شاعر تھے جنہوں نے اپنے اپنے معاشروں میں رہ کر آمریت اور استعماریت کے خلاف آواز اٹھائی۔ ایک نے بر صغیر میں اور دوسرے نے تیونس میں ہونے والی معاشرتی ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے قلمی جہاد کیا، لیکن دونوں کا پیغام دنیا کے تمام پسماندہ اور استحصال زدہ لوگوں کے لیے ہے، اور بلا شبہ دونوں ہر معاشرے اور ہر زمانے کے شاعر ہیں۔ مجموعی طور پر فیض کا کلام اور تحریریں جہد مسلسل، انقلاب، عدم تشدد، آمریت کے خلاف آواز اور آنے والے بہتر مستقبل کی نوید لیے ہوئے ہیں۔ فیض 20ویں صدی کے وہ شاعر تھے جنہوں نے اپنے ماحول میں آمریت اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنے معاشرے میں ہونے والی معاشرتی ناانصافیوں کو ختم کرنے کا خواب دیکھا۔ وہ تاریکی میں بھی امید کی ایک شمع روشن رکھتے ہیں، اور یہی ان کی شاعری کا سب سے بڑا فیض ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اسلامی ملکوں کا یہ انقلاب ابھی نامکمل ہے، اور دونوں ملکوں میں ابتدائی کامیابیوں کے بعد مستقبل کے راستے تلاش کرنے کی کوشش میں ہے۔ ابھی صرف چہرے ہی تبدیل ہوئے ہیں، کچھ آمروں سے نجات حاصل ہوئی ہے، مگر نظام کا ڈھانچہ وہی ہے اور اس کے طاقتور ادارے بھی وہی ہیں۔ بقول فیض: آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو، آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو، زخم کتنے ابھی بخت بسمل میں ہیں، دشت کتنے ابھی راہ منزل میں ہیں، تیر کتنے ابھی دست قاتل میں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ان سے سن رہے تھے کچھ دیر پہلے مقالہ، جو بہت پرغرض مقالہ تھا اور بہت ہی معلوماتی مقالہ تھا۔ جناب ڈاکٹر قیصر عباس صاحب، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اشعار سے ہمارے احساس کی دہلیز پر شمع جگمگائیں۔ جناب قیصر عباس۔ خواتین و حضرات، میری نظم تو آپ نے برداشت کی، نظم بھی برداشت کرنی پڑے گی اس بار۔ حضور عطا کیجیے آپ۔ آج ہم فیض پر بات کر رہے ہیں، اور فیض کے ایک دوست، ان کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اسی ماحول میں ایک غزل ہے یا نظم سمجھ لیجیے، جو کچھ بھی ہے، نظر فیض۔ عرض ہے: شہر سخن میں مہر منور کی بات ہو، شہر سخن میں مہر منور کی بات ہو، شہر سخن میں مہر منور کی بات ہو، ایک شہسوار کوچہ دلبر کی بات ہو، ایک شہسوار کوچہ دلبر کی بات ہو، اور اقلیم حرف اس کے قلم کی گرفت میں، اقلیم حرف اس کے قلم کی گرفت میں، خوشبو کی پیراہن کی ستمگر کی بات ہو، اقلیم حرف اس کے قلم کی گرفت میں، خوشبو کی
पैराहन की सितमगर की बात हो, और फिर ओट लेके दामने अब्रे बहार की, ये फैज़ का मिसरा है। फिर ओट लेके दामने अब्रे बहार की, दौरे जिनू की बादो सागर की बात हो। फिर ओट लेके दामने अब्रे बहार की, दौरे जिनू की बादो सागर की बात हो। और इस शेर में उनकी किताबों के नाम भी हैं। और बिखरें किताब दिल पे कई खुशबुओं के बाग, ये दूसरे मिसरे में, इसमें नहीं है। बिखरें किताब दिल पे कई खुशबुओं के बाग, जब फैज़ की कलम की सुखनवर की बात हो। बिखरें किताब दिल पे कई खुशबुओं के बाग, जब फैज़ की कलम की सुखनवर की बात हो। और इस शेर में उनकी किताबों के नाम है। और दस्ते सबा पे नक्श करो नुस्खे वफ़ा, दस्ते सबा पे नक्श करो नुस्खे वफ़ा, फिर जाके उस नज़र के समंदर की बात हो। दस्ते सबा पे नक्श करो नुस्खे वफ़ा, फिर जाके उस नज़र के समंदर की बात हो। और कता है, रखो हिसारे ज़हन में कैसर तमाम लफ्ज़, रखो हिसारे ज़हन में कैसर तमाम लफ्ज़, बेफैज़ क्या गज़ल की गुले तर की बात हो। रखो हिसारे ज़हन में कैसर तमाम लफ्ज़, और बेफैज़ क्या गज़ल की गुले तर की बात हो। और शहर सुखन में मेहरे मुनव्वर की बात हो, एक शहसवारे कूचे दिलबर की बात हो। अगर इजाज़त हो साहिब सदर की तो एक आखिरी गज़ल। फैज़ की पूरी शायरी उम्मीद और खुशाइन मुस्तक़बिल का एक ख्वाब था जो उन्होंने हमेशा देखा। उनकी रोमानी और इनकलाबी नज़मों में भी हमेशा उम्मीद का एक चिराग जगमगाता था। इस गज़ल को भी उसी पस मंज़र में देखिएगा। अब जुदाई के सफ़र आएंगे, अब जुदाई के सफ़र आएंगे, रात टूटेगी तो घर आएंगे। अब जुदाई के सफ़र आएंगे, रात टूटेगी तो घर आएंगे। और जितने आएंगे समर उनके हैं, जितने आएंगे समर उनके हैं, अपने हिस्से में शजर आएंगे। जितने आएंगे समर उनके हैं, अपने हिस्से में शजर आएंगे। और नींद आँखों में सिमट आएगी, नींद आँखों में सिमट आएगी, जब तेरे ख्वाब नज़र आएंगे। नींद आँखों में सिमट आएगी, जब तेरे ख्वाब नज़र आएंगे। और सुबह आएगी उसे आना है, सुबह आएगी उसे आना है, पहले रातों के खंडर आएंगे। सुबह आएगी उसे आना है, पहले रातों के खंडर आएंगे। और शब गजीदा हैं परेशान चेहरे, शब गजीदा हैं परेशान चेहरे, मौसम गुल में निखर आएंगे। शब गजीदा हैं परेशान चेहरे, मौसम गुल में निखर आएंगे। और सारे मौसम हैं हमारे मौसम, सारे मौसम हैं हमारे मौसम, शाख पर फिर से समर आएंगे। सारे मौसम हैं हमारे मौसम, शाख पर फिर से समर आएंगे। अब जुदाई के सफ़र आएंगे, और रात टूटेगी तो घर आएंगे। बहुत